بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 28 جولائی سوموار کے دن کا یہ ویلاگ ہے، اس میں بڑی اہم کچھ پیغامات ہیں، تفصیلات ہیں اور تجزیہ ہوگا۔ ملکی حالات اس وقت خراب ہوتی، اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف و زرداری کے ہاتھ سر سے اٹھا رہی ہے۔ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ ان کا پہلا پیغام، اور یہ اگلا معاملہ ہوگا کیا؟ اس کے ساتھ 11 ممالک کی جنگ، پاکستان کی زمین پر جیولوجیکل سروے کر کے کیا معاملہ ہوا؟ مراد سعید نے جو 5 مہینے پہلے منظوری کے انکشاف کیے تھے آپریشن کی، اس میں کون کون شامل ہے وہ تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ اس تحریک کا دوسرے اور تیسرے درجے پر لیڈرشپ تک 5 اگست کا لائے عمل، گاؤں، شہروں، قصبوں، تحصیلوں، میٹنگز، اجلاس، کنونشن، گراس روٹ لیول سے تحریک کی شدت اور پارلیمنٹیرینز کی اہم میٹنگ، اور تحریک سے پہلے گرفتاریوں کے پلان بھی۔ اب دونوں اپوزیشن لیڈر گرفتاری، لیکن ساتھ ہی کیوں یہ میک اور بریک کا معاملہ ہے، یہ آپ نے ذرا بڑا غور سے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ اس کے ساتھ بیریا ٹاؤن کی جو نیلامی روکنے کے لیے اسٹے آرڈر کی درخواست بھی دائر ہوئی ہے، اور مولانا ہدایت الرحمان نے مریم نواز کے کچھ پول بھی کھولے ہیں۔ تفصیل سے خبروں کی بات کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا یا دوسرے معنوں میں کہنے آرمی چیف، فیلڈ مارشل، ان کی ٹیم، ان کا پیغام، اور یہ پیغام آپ یاد رکھیں براہ راست نہیں آتے، یہ پیغام جو ہے ان کے پیغام رسان صحافیوں سے کالم کی صورت میں آتے ہیں، تجزیے کی صورت میں آتے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا فیصلہ کریں گے۔ ان کے جو منتخب لاؤڈ سپیکر ہیں جو خبر کے نام پہ، ذرائع کے نام پہ ان کی سوچ یا پیغام عوام کو دیتے ہیں، اور یہ بڑا اہم طریقہ ہے، پچھلے 40 سال سے یہ استعمال ہو رہا ہے، ڈائریکٹ بات کبھی نہیں کی جاتی۔ اب یہ جو پیغام آ رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر آپ کو پتہ ہے، باقاعدہ قربانی کے بکرے بنا کے شہباز شریف کی حکومت زرداری کو ہٹانا، اس نظام کو جو خطرہ 5 اگست سے عوام کی تحریک کا، یہ ان کا اصل میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈے جو 3 سال سے چل رہا تھا ناکام ہو گیا۔ یہ اعداد و شمار، یہ ترقی، یہ جھوٹے پروپیگنڈے، یہ میڈیا کنٹرول، ہر چیز کنٹرول کرنے کے باوجود چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا کرنے کی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ اور یہ معاملہ عراق میں صدام حسین نے بھی کیا تھا، اس کا بھی وزیر تھا صاحب، بڑا مشہور تھا، یا ہٹلر کا گوئبل تھا، یہ بڑے مشہور تھے، انہوں نے مرکزی پروپیگنڈے کیے تھے، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ اب یہ پیغام چونکہ اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا ختم ہو گیا، اور یہ 2-3 مہینوں میں معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے بھارت میں جنگ جیتنے کے بعد یا امریکہ سے تعلقات ہونے کے بعد ساڑھی گل ہو گئی، معاملہ اعتماد تھا، لیکن اب دوسری طرف 24 کروڑ عوام ہے۔ اب ان کے جو 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک تو مارشل لا لگانا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، سیاستدان، بیوروکریسی، سول اداروں کو بیچ میں سے ہٹا کے کہ یہ ترقی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں، قومی حکومت بنائے، مل جل کر چلنا چاہیے، خان کو بھی سامنے لانا چاہیے۔ اب اس میں ظاہر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کی ٹیم ہے، دوسری طرف آصف زرداری ہیں، شہباز شریف ہے، موجودہ نظام ہے، یہ ان کے لیے بوجھ بن گیا۔ غلطیاں، کوتاہیاں، ناکامیاں، پوری کی پوری ایک لسٹ انہوں نے تیار کی ہوئی ہے کہ یہ بوجھ ہے، جب تک یہ ہم اپنے سر سے نہیں ہٹائیں گے ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اب ان کے باقی لوگ کہہ رہے ہیں اس نظام کو، سویلین حکومت کو رکھنا ہے، سویلین سیٹ اپ رکھنا ہے، اور لیکن اس میں اب صدر اور صدارت کا معاملہ فیلڈ مارشل کا آپ کو پتہ بڑا اہم ہے کہ انہیں صدارت سنبھالنی پڑے گی۔ دوسری طرف جو ان کے 4 مرتبہ کے ناکام تجربے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس میں جنرل ایوب خان کا دیکھیں، مشرف کا دیکھیں، ضیاء اللہ کا دیکھیں، یحییٰ خان، تو یہ تجربات کو دیکھ کے کہہ رہے اقتدار تو مل سکتا ہے لیکن قوم کو ہم ہار سکتے ہیں۔ اب نون لیگ کے لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں جی ہماری تو بڑے گہرے تعلقات ہیں، ہم تو سیم پیج کے اندر گھسے ہوئے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ ایوب خان اور اسکندر مرزا بھی رشتہ دار تھے، ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق بھی بڑے قریبی تھے، مشرف اور نواز شریف کے بھی بڑے تعلقات ہیں، میاں شریف کا بیٹا تھا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق اور جنیجو کے بھی بڑے قریبی تعلقات، لیکن اپنے ہی نظام کو یہ توڑتے رہے، اسمبلیاں گراتے رہے۔ تو یہ معاملہ صرف اقتدار کا ہے۔ اب اس اقتدار کو قابض رکھنے کے لیے راستہ جو انہیں نظر آ رہا ہے وہ کہ شہباز شریف کی حکومت کو گرائیں، مائنس کریں، زرداری کو ہٹائیں، اس کی جگہ یا تو اپنا نظام لگائیں یا دوسرے طریقے میں ہم نئے انتخابات کی طرف جائیں۔ یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، قومی حکومت بنانے کا جو معاملہ ہے اس میں سارا فیصلہ کن کردار 5 اگست، اتنی بڑی آپ کو پتہ ہے عوامی تحریک کو دیکھ کے پھر فیصلہ ہوگا کہ مارشل لا کی طرف جانا ہے، 27ویں ترمیم کے ذریعے صدر کے انتخابات کی طرف جانا ہے، یا نومبر میں ریٹائر ہو کے ملک کو عوامی جمہوریت کی طرف، نئے انتخابات کی طرف جانا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ 5 اگست کی تحریک ہے، اسی لیے عمران خان نے یہ بڑے اس کا فیصلہ کیا تھا، بڑا اہم معاملہ ہے۔ 8 فروری کو آپ لوگوں نے پرامن انداز میں ووٹ دیا، وہ قبول نہیں کیا گیا۔ یہ آپ کے احتجاج کو، پرامن انداز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، اس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ خان نے بڑا سوچ کر یہ دیکھیں جو 2 ٹوک پیغام اپنی تحریک کو، اپنے لیڈرز کو دیا تھا کہ مومنٹم بنائیں، اس میں پارٹی کی قیادت کو دوسرے تیسرے مرحلے تک جو پیغام پہنچائے گئے تھے، جو اب نظر آ رہے ہیں باقاعدہ تحصیل، گاؤں، گوٹھ، جس طرح عوام موبلائز ہو رہی ہے، چند دنوں کی پیغامات سے دیکھ لیں کہ نیوٹرل ہونے کا پیغام آیا ہے۔ اب تحریک انصاف نے پنجاب میں عالیہ حمزہ نے فائنل کیا ہے، سینٹرل قیادت کو اپنا لائے عمل دیا ہے، حلقوں سے، یو سی سے، وارڈ سے، 5 اگست سے لوگوں کو متحرک کس طرح کریں گے، موبلائزیشن کس طرح لائیں گے۔
اب وہ لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں جو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے. تو یہ بات تو دیکھیں یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر تحریک انصاف کے سارے رہنما بھی گرفتار کر لیے جائیں تو اب معاملہ نہیں رکے گا. یہ ان کے پاس پلان ہے بہت بڑا, وہ بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, لیکن چاروں صوبوں میں تحریک شروع ہو چکی ہے. بڑے ٹیکنیکل انداز سے خان نے اسی لیے وقت دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی فیصلہ کر لے اور عوام بھی فیصلہ کر لے, اور پھر اس موبلائزیشن کی اب ہمیں جھلکیاں نظر آ رہی ہیں. اسلام آباد میں بھی کل 5 اگست کی کیمپین شروع ہو چکی ہے کاروباری مراکز میں, وہاں لوگوں کو آگہی مہم تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی. پنجاب میں آپ دیکھیں منڈی بہوتین ہو, کل سیدہ ہو, پنڈی ہو, کاڑا ہو, ہر جگہ پہ عوام نظر آ رہی. کراچی میں سندھ سے لے کے کشمیر تک جس طرح کے مومنٹم ڈیولپ ہو گیا ہے, عوام دیکھیں حکومت جو ظلم اور جبر کی ہم بات کرتے ہیں اس کا ایک پہلا نتیجہ تو بھی نظر آیا کہ پاپو قانون کے تحت جو 4 کارکنوں کو 6 مہینے سزائیں اسلام آباد نے سنائی وہ معطل کر دی, وہ واپس لینے کی بات کر رہے ہیں. تھانہ ترنول کیس میں آپ کو پتہ اس میں جو معاملہ تھا وہ بڑا اہم کردار ہے, کیونکہ احتجاج میں یاد رکھیں ایک تو اپوزیشن لیڈرز کو گرفتار کرنا اور احتجاج کے معاملے لوگوں کو سزائیں دینا. اب 9 مئی کا 8 اگست تک فیصلہ ہے, یہ بھی بڑی اہم کڑی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ کس طرف جائے گا. اصل میں جو معیشت کی دیکھیں تباہی ان کو نظر آ رہی ہے, امن و امان کی تباہی نظر آ رہی ہے, اور سب سے بڑھ کر جو خود ان کے ساتھ واردات ہوئی, یہ $100 ملین کرپٹو کرنسی میں ڈوبے ہیں, یہ بہت بڑی واردات ہوئی. جو خان نے ڈاکو ڈفر الائنس کا نام دیا تھا وہ بڑا زبردست نام تھا. اب کرپٹو کرنسی میں اس وقت پوری دنیا دھڑا دھڑ مال کما رہی ہے. ان کے $100 ملین جو ہے وہ ڈبل شاہ خاندان اسحاق ڈار شریف خاندان کو دیا, ڈبل کر کے لاؤ. وہ 100 ملین شہداء فنڈ کی پینشن, وہ 3 سال کی لوٹ مار کی واردات, وہ جمع تفریق کر لیں آپ اسے, وہ شریف خاندان نے ڈبو دیا اسحاق ڈار وغیرہ نے. اب وہ اسحاق ڈار پہ دباؤ ڈالا, وہ امریکہ بھاگ گیا جوڑ توڑ کے لیے, اور خوفزدہ نے کہہ رہا ہے کہ وہاں ہم سارے معاملات کھول دیں گے, دباؤ بڑھا. یہ 2800 کروڑ صرف اونٹ کے منہ میں ایک زیرہ ہے, کیونکہ شریف خاندان کی آپ کو شوگر ملوں پہ اور گندم کی کرپشن کے انہوں نے جو ابھی اسکینڈلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اسی لیے ہیں. اب وہ تو ظاہر عدالت میں بلا کے جرمانہ نہیں کسی کو کروا سکتے. اسٹاک مارکیٹ میں جو گیم ہو رہی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں, وہ 8-9 خاندانوں کی بینکوں سے پیسے لے کے پراپرٹیاں بیچ کر شیئرز بیچ کر اوپر نیچے کر کے عوام کو بھی اس سے کچھ نہیں ملتا. اب اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ خان کی حکومت کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ہم نے سیکھا کہ اب تک سرکاری اعداد و شمار تو ان کے سامنے کہ گیس کی قیمتوں میں 1200% اضافہ, جو دنیا میں ایک ریکارڈ, پیٹرول 152 سے 275 تک پہنچا, بجلی قیمتوں میں 200% اضافہ, 600 کا گوشت 1100 کا, 20 کلو آٹا 980 سے 1900 تک پہنچ گیا. امن و امان کے حالات دیکھنے کے ایک صوبے میں اس ملک کا وزیر داخلہ خود صبر نہیں کر سکتا. بلوچستان میں عام زائرین ایران عراق نہیں جا سکتے, لوگ اپنے گھروں سے شام 6 بجے کے بعد نہیں نکل سکتے, اور خیبر پختونخوا میں وردی پہن کے نہیں آپ جا سکتے. تو یہ سارے حالات ان کے سامنے ہیں, پتہ ہے ان کو سب کچھ ہے کہ یہ کمپنی وہ جو کہتے تھے نا خان کے دور میں نہیں چل سکتی, اب ان کی واقعی کمپنی جو ہے نہیں چل سکتی. اور یہ پوری کی پوری واردات جانتے ہیں. اب جو اسٹیبلشمنٹ کا گروپ ان کے ساتھ ہے انہیں غصہ بھی اس چیز پہ ہے جو فارم 47 کی حکومت پر شہباز اور زرداری کی, کہ ہم نے انہیں تمام لوازمات دیے, گھروں سے بلا کے نشستیں دی, سارا نظام انہیں بنا کے کنٹرول میں دیا. انہوں نے صرف ایک معیشت چلانے سے نہیں چلا سکتے, پرفارمنس بالکل زیرو. اب خوشامد جتنی مرضی کریں, چاپلوسی کریں, چاٹیں, چمکائیں بوٹ, جو مرضی کریں, لیکن نہیں ہو سکتا. ججز کو بلایا, 26ویں ترمیم کرائی, ہر جائز ناجائز کام ان کے لیے کر دیا, اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. تو اس لیے اب 2-3 مہینوں میں معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور فیصلے کی طاقت ہوگی عوام کے پاس. یہ جو چوائس عوام کے پاس آ چکی ہے, دیکھیں جس طرح نیکی اور برائی کا فرق ہے, اللہ نے حق اور باطل کا فرق ہے, اسی طرح اللہ نے شعور دیا فیصلہ کرنے کا. یہ فیصلہ 24 کروڑ عوام نے کرنا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنا, خان نے نہیں کرنا. خان نے تو آپ کو ایک راستہ دکھا دیا ہے کہ یہ ایک پرامن آئینی اسلامی حق ہے, آپ اس کے لیے کھڑے ہو, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کھڑے ہو, اپنے خوابوں کو, اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے, کیونکہ آپ غریب پیدا نہیں ہوئے, آپ کی زندگیاں کس طرح ٹھیک ہوں گی. اب آپ کے پاس دیکھیں 2 راستے ہیں, بڑے آسان سے اور مشکل سے. اگر آپ اس ظلم کو اسی طرح قبول کرنا چاہتے ہیں, اپنی کھال موٹی کرنا چاہتے ہیں, اور چھتر مارنے والوں کو نہیں روکنا چاہتے بلکہ وہ کہتے ہیں ان کی تعداد بڑھا دیں, مہنگائی کی چکی میں پسنا چاہتے ہیں, بے روزگاری میں, گیس کے بلوں میں, آئین اور قانون میں جو زیادتی ہو, لا قانونیت ہو, اگر آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو پھر تو آپ کو شکوہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے, آپ کو گلہ کرنے کا, کوئی شکایت کرنے کا مہنگائی پر, ان حالات پر بولنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں, کیونکہ راستہ آپ اپنی مرضی سے چن رہے ہیں. آپ اسے خاموشی کہیں, بزدلی کہیں, کمپرومائز کہیں, لیکن آپ کر رہے ہیں برداشت, پھر آپ شکوہ نہیں کر سکتے. اگر آپ دوسرا راستہ چنتے ہیں, جیسے جنوبی افریقہ نے, سربیا نے, برصغیر میں 1857 میں, 1947 میں مسلمانوں نے, پولینڈ میں, تیونس میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں, ترکی میں, سب لوگوں نے اس غلامی سے نکلنے کے لیے قربانیاں دیں, اور آج وہ ساری خوشحال قومیں ہیں, تمام ممالک آپ کے سامنے. تو اسی طرح آپ کو بھی یہ راستہ چننا پڑے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہماری قسمت میں پیدا ہوا غریب ہونا, یہ دہشت گردی ہماری قسمت میں ہے, یہ بدامنی, یہ لا قانونیت, یہ بے روزگاری, مہنگائی, یہ ہماری قسمت میں, یہ جھوٹ ہے. اللہ نے آپ کو یہ سب نعمتیں دی ہوئی ہیں, جس کا اظہار اسحاق ڈار نے کل خود کیا, $8 کھرب کی معدنیات پر. یہ جو پاکستان کے حالات بنائے جاتے ہیں اور بنائے گئے ہیں, اگر قوم یک زبان ہو کر نکلے
تو آپ اس واردات کو روک سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو وہ لیڈر نہیں دیا, لیڈر آپ کو اللہ نے دے دیا ہے. آپ دیکھیں یہ کانگو میں بھی ہوا, افغانستان میں ہوا, وینزویلا میں, سوڈان, نائجیریا, لیبیا, یوکرین, نام لیں آپ, بولیویا, عراق, شام, افغانستان, یہ ساری واردات ان 11 ممالک. لسٹ بنائیں کبھی, جہاں قدرتی وسائل ہیں, قدرتی معدنیات ہیں, وہاں جہاں بھی زمین کے نیچے خزانے ہیں اس کے اوپر, زمین کے اوپر خون ضرور بہایا جاتا ہے. فوجی حکومتیں لائی جاتی ہیں, مارشل لا لگایا جاتا ہے, ملیشیا, دہشت گردی, بدامنی, وہاں پہ اب جو ہے کوباڑ نکل آئے, سونا, تیل, گیس, یورینیم نکل آئے. تو پھر جنگ و جدل شروع ہوتی ہے, غیر ملکی قبضے ہوتے ہیں, سیاسی بحران آتے ہیں, غربت آتی ہے, خانہ جنگی آتی ہے, دہشت گردی آتی ہے, بڑے بڑے نیٹ ورک بنتے ہیں. اب آپ خیبر پختونخوا بلوچستان میں دیکھیں 20 سال سے آپ کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ پاکستان کی عوام کے بس میں ہے کہ وہ یہ جو غیر ملکی طاقتیں معدنیات نکال کے اپنی فوجی ٹیکنالوجی کو, تجارتی برتری کو, اپنی حکمرانی کو ان فوجی جنرلوں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہاں بدامنی کر کے نکال لیتے ہیں. اپنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو, ایکزون موبل, ریو ٹینٹو کو, ٹیسلا کو استعمال کر کے پھر ان کے جو اسلحہ بنانے والے ہیں وہ بھی دھڑا دھڑ بدامنی میں اسلحہ بیچتے ہیں. جیسے کانگو میں, افغانستان میں, وینزویلا میں ہوا, ایران میں ہوا, عراق میں آپ دیکھتے رہے ہیں سب کچھ, اب بلکہ یوکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے نائجیریا, لیبیا میں. اب وہی کام پاکستان میں, یہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل ہوں, مقامی سیاستدان ہوں, یہ اپنے 1-2% کے پاؤ گوشت کے پیچھے دسترخوان پر جو بچی ہڈیاں ہیں وہ چچوڑنے کے لیے اپنے $8 کھرب, ذرا سوچیں ان کا کتنا حصہ ہوگا. تو یہ عوامی حکومت روک سکتی ہے, عوام روک سکتی ہے, اپنے وسائل کو بچا سکتی ہے. برطانیہ نے دیکھیں 45 ٹریلین برصغیر سے نکالا تھا لوٹ مار میں. آج برطانیہ بہت بڑی طاقت ہے, برصغیر غریب ہو گیا. تو عوام چونکہ یہاں کھڑی نہیں ہوئی, اب اپنے وسائل کا دفاع نہیں کر سکی. جس طرح فارم 47 کے عیش و عشرت میں اس وقت بادشاہ عیش و عشرت میں تھے, آپ کو پتہ ہے. تو آج 24 کروڑ عوام ہیں, اب اتنی بڑی تعداد میں. اگر یہ 5 اگست تک آپ 1% نکلتے ہیں, اس کے بعد اپنی تحریک شروع کرتے ہیں, آپ دیکھیں کیسے قانون ٹھیک نہیں ہوتا, کیسے جمہوریت واپس نہیں آتی. یہاں تو کہتے ہیں نا 20,000 لوگ نکل آئے, پتلونیں ان کی گیلی ہو جاتی ہیں, گولیاں چلانی پڑتی ہیں. ذرا 20 لاکھ نکل آئے تو پھر کس کی ضرورت ہے گولی چلانے کی. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے, عوام نے, یہ سننے والے لوگوں نے, کہ آپ نے ایسے ہی مردار خوروں کے ہاتھوں میں ذلیل ہونا ہے جو خود بھی حرام کھاتے ہیں. بھائی یہ جو اسلام آباد میں ابھی گدے کے گوشت کا 1,000 من گوشت, مطلب, اور کہتے ہیں گدے کا گوشت اس لیے کھاتے ہیں جی گدھا ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. اور ہمارے اوپر بھی دیکھیں فارم 47 کی اسٹیبلشمنٹ کی, عوام کی گالیاں, ججز کا لاقانونی, یہ سارا ہمارے اوپر بوجھ ہے. گدے کا گوشت کھائیں گے, کہ ایک شخص کا کہنا تھا کہ حرام کھانے سے ہمارے اندر یہ طاقت آتی ہے. حالانکہ روحانیت, غیرت ختم ہوتی ہے حرام کھانے سے. وہ محسن نقوی کہہ رہا تھا لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں, اسے یہ نہیں پتا لوگ حقارت کرتے ہیں. ابھی وہ صالح ظفر صاحب کا ایک پبلک نیوز میں پروگرام میں دیکھ رہا تھا, شہباز شریف کے دور میں, کہتا جی باہر کے ایک دورے میں سے گھوڑا کھلایا گیا اور بڑا مسکرا کے شہباز شریف نے کھایا. اس کو بتایا یہاں گھوڑے شاید گدے بھی کھاتے ہوں گے. اس نے کہا خود جی صالح ظفر کا بیان ہے. تو حالات آپ کے سامنے ہے. جسٹس محمد ابھی جو کہہ رہے تھے مظہر صاحب کہ جی کوئی ایسا غلط کام کرنے والا شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا, یہ حالانکہ اسی ناجائز فارم 47 کے نتیجے میں جا جائیں ہیں سارے. تو فیصلہ میں بار بار یہی بات کروں گا, پاکستان کی عوام نے کرنا ہے, تو وہ کریں گے انشاءاللہ. نظر آ رہا ہے ان کے حالات جس طرح کے. انٹرنیشنل خبر اسرائیل کے حوالے سے آپ کو دوں, خطرناک خبر ہے. امریکی ریپبلکن سینیٹر ہیں لنز گریم, اس نے ابھی بات کی کہ اسرائیل اب اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے تسلی بخش انداز میں وہاں مزاحمت ختم نہیں کر سکتا جو غزہ میں وہ کرنا چاہتے ہیں. انہیں وہ کرنا ہے جو امریکہ نے ٹوکیو میں, جنگ عظیم میں, برلن میں کیا. اب جنگ عظیم میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ اور برطانیہ نے برلن میں بڑی شدید بمباری کی تھی. ٹوکیو میں 1945 میں انہوں نے ایٹمی حملے بھی کیے, وہاں لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے, انسانی تاریخ ہے. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایسا معاملہ ہو, بالکل اسی اس لیول پہ ہم جائیں, اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ تعمیر نو کریں. اتنی شدت سے پہلے حملے کریں, اس کے بعد یہ ساری عرب ریاستوں کو اکٹھا کریں اور تمام مسلمان ممالک سے حمایت لیں, یہ ہمیں تسلیم کریں, ہم ایک نئی ریاست کے طور پر اسرائیل کو, فلسطین کو دوبارہ زیر تعمیر کر کے منظوری لے لیں ان سے. اس میں پاکستان سمیت ان تمام لوگوں کو شامل, لیکن یہ تھوڑا لمبا منصوبہ ہوگا, ظاہر ہے اتنی جلدی یہ ہوگا نہیں. لیکن پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم معاملہ ہے, سب سے پہلے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں تاکہ اس قابل ہوں کہ فلسطین کے لیے دیکھیں دنیا بھر میں لوگ نکلے ہوئے ہیں, پاکستان میں بالکل ایسے خاموشی چھائی رہتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ گدے کا گوشت مجھے نظر آتی ہے, اور دوسری وجہ جو ہے یہ ظاہر ہے ان لوگوں کی بدماشی, آپ خوف سے جو انہوں نے آپ کے اوپر دل و دماغ پر خوف چھایا وہ دور کرنا ہے. تو اسے دور کریں, اللہ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.